السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا اردو کا استاد۔ جیسے کہ ہم نے جماعت ہفتم کی اردو کا سلسلہ یعنی مطالعہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم دو وہ اسباق پڑھ چکے ہیں، یعنی حمد اور نعت۔ آج ہم اس کا تیسرا سبق طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ شروع کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں مصنف نے طب نبوی کے مطابق ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، کن پہلوؤں پر ہم عمل کریں گے تاکہ ہمیں بیماریوں سے تحفظ بھی ملے اور ہماری صحت بھی برقرار رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اس کا کرتے ہیں مطالعہ اور سمجھتے ہیں کہ اس میں مصنف نے کیا لکھا ہے اور ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت، برکت اور شفاعت کا باعث ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام نوع انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ زندگی کے ان طور طریقوں میں صحت و تندرستی کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث میں بیماریوں سے شفا پانے کے لیے بہت سی تدابیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف امراض کے علاج کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی احادیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات اور وظائف دونوں طرح سے استفادہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل نہ فرمائی ہو۔ شہد بہترین غذا ہے اور یہ دوا بھی ہے اور مشروب بھی، یہ قسم کی شرینی ہے، اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی اشیاء کو بہت پسند فرماتے تھے، خاص طور پر شہد کو۔ شہد بلغمی کھانسی کو دور کرتا ہے، سینے اور جگر کی صفائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسہال کی بیماری میں بھی شہد پلانے کی تلقین کی۔ وبائی بیماریوں میں احتیاط، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی علاقے میں طاعون پھیل رہا ہو اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو، اور اگر سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم دوسرے مقام پر ہو تو پھر اس علاقے میں نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، جبکہ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جانا دوسروں کو بیماری میں مبتلا کرنا ہے۔ موجودہ دور میں کسی بھی وبا کا پھیلنا کوئی حیرانی کی بات نہیں، لیکن ان وباؤں سے بچاؤ کے لیے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پانی 3 سانسوں میں پیتے تھے اور فرماتے کہ اس سے بڑی سیرابی، خوشگواری اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ طریقہ پوری طرح شفا دینے والا ہے۔ پیاس کی شدت ہو تو اکثر گرم معدے کو پہلی مرتبہ سکون نہیں ملتا، لیکن دوسری اور تیسری بار پینے سے سکون مل جاتا ہے۔ اس سے معدہ ایک دم ٹھنڈا نہیں ہوتا اور اس کی حرارت باقی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مرغوب آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حلوہ اور شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں تھیں۔ یہ تینوں غذائیں بدن، جگر اور دیگر اعضاء کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے اور صحت بہترین ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو سالن کے ساتھ سالن میں بکری اور اونٹ کا گوشت پسند فرماتے، تربوز اور کھجور کے ساتھ بھی روٹی تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ بھی روٹی تناول فرمائی، جو کہ شوگر کے مرض میں بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسمی پھل بھی بہت شوق سے تناول فرماتے۔ پھلوں میں معدنی نمک اور حیاتین ہوتی ہیں جو صحت و تندرستی برقرار رکھنے کے لیے فائدہ مند غذائی اجزاء ہیں۔ بخار،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی کو بخار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کا حریرہ استعمال کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بخار کو ٹھنڈے پانی سے دور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ سر پر اس طرح ڈال کر غسل فرماتے کہ پورا جسم مبارک پانی سے تر ہو جاتا۔ مریض کی عیادت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت ضرور کرو اور اس سے خوش کرنے والی باتیں کرو۔ ہنسی مذاق اور خوشگوار باتوں سے مریض کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ حجامہ، اسلام میں حجامہ کروانے کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کبھی کبھار حجامہ کرواتے تھے۔ سر پر حجامہ کروانے سے درد شقیقہ، جنون، دانتوں کی بیماریوں، آنکھوں کی بیماریوں، جذام اور برس سے شفا ملتی ہے۔ گلے، دانتوں اور چہرے کے آرام و سکون کے لیے گردن پر حجامہ کرانا نہایت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما بھی استعمال فرمایا۔ دوا اور دعا، ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر ڈنگ مار دیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرا ایک برتن لیا اور اس میں نمک ملا کر اس میں بار بار انگلی ڈبوتے رہے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر انگلی پر دم کرتے رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور دعا دونوں طریقوں سے علاج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کریں اور بیماری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ علاج پر عمل کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس میں انسانوں کے لیے سراسر بھلائی موجود نہ ہو۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ نے سبق کو اچھی طرح سن لیا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا اور یہ جان لیا ہوگا کہ مصنف نے اس میں طب نبوی کے کن کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور کن کن غذائیات کا جو ہے وہ بتایا ہے جن پر عمل کرتے ہوئے، جن کو استعمال کرتے ہوئے انسانی صحت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔